یہ ایک ایسی کہانی ہے جس میں محبت، جذبہ اور تقدیر کے عجیب و غریب تعلقات ہیں۔ اس کہانی کی بنیاد میں ایک عورت کی زندگی کے پیچیدہ احساسات اور حالات ہیں، جنہوں نے اسے اپنے شوہر کے سامنے ایک اجنبی مرد کے ساتھ محبت کی طرف مائل کیا ہے۔ سارہ ایک خوبصورت اور ذہین عورت تھی جو اپنے شوہر عامر کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ ان کی شادی کو 5 سال ہو چکے تھے اور ان کی زندگی میں وہ تمام چیزیں تھیں جو ایک شادی شدہ جوڑے کی زندگی کو خوشحال بناتی ہیں۔ ایک دن سارہ کو اپنے شوہر کے ساتھ کام کے سلسلے میں ایک شہر سے دوسرے شہر جانا پڑا۔ وہ ایک چھوٹے سے ہوٹل میں ٹھہرے جہاں ان کی ملاقات ایک اجنبی مرد سے ہوتی ہے جس کا نام احمد تھا۔ احمد ایک درویش شخصیت کا حامل تھا، صاف ستھرا اور مہذب انسان تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک کشش تھی جو سارہ کو بے اختیار اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ سارہ نے احمد سے پہلی بار بات کی تو ان دونوں کے درمیان ایک نرم سی بات چیت کا آغاز سلسلہ شروع ہوا۔ احمد کا انداز سارہ کو بہت دلکش اور خوشگوار محسوس ہوا۔ وہ دونوں اکثر ایک دوسرے سے ملتے اور بات کرتے کیونکہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش تھی، لیکن احمد کے ساتھ اس کا تعلق بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ چند دنوں بعد سارہ نے محسوس کیا کہ وہ احمد کے بغیر نہیں رہ سکتی ہے۔ وہ اس کی باتوں میں کچھ خاص بات محسوس کرتی تھی جو اس کے شوہر عامر میں نہیں تھی۔ اس کی زندگی میں ایک جذباتی کمی تھی جو احمد کی موجودگی سے پوری ہو رہی تھی۔ ایک دن جب سارہ اور احمد دوبارہ ملے تو احمد نے اسے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ سارہ نے کچھ وقت لیا، لیکن اس کے اندر ایک عجیب کشش تھی جس نے اسے احمد کے قریب کر دیا۔ اس لمحے میں اس نے اپنے دل کی آواز سنی جس میں اس نے احمد کے ساتھ کچھ خاص ہونے کی خواہش محسوس کی۔ سارہ نے احمد کی محبت کو قبول کیا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کا یہ قدم اس کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی لا سکتا ہے۔ سارہ کو احمد کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے بعد ایک عجیب سی کشمکش کا سامنا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ قدم اس کی وفاداری اور اخلاقی اقدار کے خلاف ہے، لیکن اس کے دل نے احمد کی محبت میں ایک نیا سکون محسوس کیا تھا۔ اس کی زندگی میں ایک گناہ کا احساس بھی تھا کیونکہ وہ اپنے شوہر کی محبت کے ساتھ خیانت، دغا کر رہی تھی۔ سارہ اکثر اپنے آپ سے سوال کرتی، کیا یہ صحیح ہے؟ کیا میں اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری کر رہی ہوں؟ یہ سب کچھ سوچ رہی تھی، لیکن پھر اس کے ذہن میں یہ سوال بھی آتا، کیا ہم ہمیشہ ایک ہی انسان کے ساتھ محبت کر سکتے ہیں؟ کہ ہم اپنی زندگی کے کسی نہ کسی لمحے میں دوسرے جذبات کا سامنا کریں۔ یہ سوالات اس کے ذہنی پریشانی کا سبب بن رہا تھا۔ ایک دن جب سارہ اپنے شوہر عامر کے ساتھ بات کر رہی تھی تو عامر نے اس سے پوچھا کہ وہ کچھ پریشان سی کیوں لگ رہی ہے۔ سارہ نے دل کی گہرائیوں سے اس کا جواب دیا اور اس نے احمد کے ساتھ اپنے تعلق کا ذکر کیا۔ عامر نے اسے سن کر ایک لمحے کے لیے گہری خاموشی اختیار کی، پھر اس نے کہا، سارہ، تم نے جو کچھ کیا وہ تمہاری کمزوری اور گناہ کا نتیجہ ہے۔ سارہ نے جو کچھ کیا وہ تمہاری کمزوری کا نتیجہ تھا۔ میں تمہیں معاف کرتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ انسان کبھی کبھار ایسے لمحوں میں اپنی کمزوریوں کا سامنا کرتا ہے، لیکن تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ محبت وفاداری سے جڑی ہوتی ہے، اور جب ہم اپنے شریک حیات کو نظر انداز کرتے ہیں تو ہم نہ صرف ان کی دل شکنی کرتے ہیں، دل کو توڑتے ہیں، بلکہ اپنے آپ کو بھی ملامت میں ڈالتے ہیں۔ عامر کا یہ کلمہ، یہ بات سارہ کے دل میں گہرا اثر چھوڑتا چلا گیا۔ اس نے احمد سے اپنے تعلق کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا عمل اس کے شوہر کے لیے ایک بہت بڑی تکلیف کا باعث بنے گا، لیکن وہ اپنے کیے پر پشیمان تھی، شرمندہ تھی اور اپنی زندگی کو دوبارہ خوشگوار سمت میں لے آنا چاہتی تھی، لیکن اس نے اپنی زندگی کے اس باب کو بند کرنے کا فیصلہ کر لیا۔
یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کبھی کبھار زندگی ہمیں ایسے مواقع فراہم کرتی ہے جہاں ہم اپنے اصولوں اور اخلاقیات کے درمیان کشمکش میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کس راستے پر لے جائیں گے۔ سارا کی کہانی اس بات کا غماز ہے کہ انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے، اور جب وہ اپنی محبت اور وفاداری کی اہمیت کو سمجھ لیتا ہے